دوستوں، طالبان دہشت گردوں کے مسیحا جو کہ آج افغانستان پر اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، آخر کون ہے؟ جبکہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی ان کے سامنے امن کے لیے گڑ گڑا رہا ہے۔ 20 سالوں سے لڑی جانے والی اس جنگ کا خاتمہ امن پر ہونے جا رہا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ جبکہ افغانستان میں امریکی فوجی کے رفتہ رفتہ نکلنے کے باوجود افغانستان میں حالات کافی پیچیدہ ہونے جا رہے ہیں۔ پوری دنیا اس معاملے میں تشویش کا شکار ہے کہ آخر اب افغانستان کے حالات کیا ہونے والے ہیں، کیونکہ پھر سے ایک نئی سول وار ہونے کا خدشہ ہے۔ Why isn't Russia there? Why isn't India there? Why isn't Pakistan there? Why are we there? We're 6,000 miles away. مستقبل میں حالات کیسے ہونے والے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوستوں، میں ہوں محمد حنظلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نظریہ، اور آج MH شارٹس میں میں آپ کو طالبان کی کہانی بتاؤں گا کہ آخر یہ ہیں کون۔ یہ وقت تھا 80 کی دہائی کا، جب USSR یعنی سوویت یونین نے افغانستان پر چڑھائی کر دی، اور تب ہی یہ جنگ شروع ہوئی۔ امریکہ نے سعودی اور پاکستان کی مدد سے 35,000 مجاہدین کو ٹرین کرایا، جبکہ امریکہ نے فنڈنگز اور اربوں ڈالر کی مالیت کے اسلحہ دیے، سعودیہ نے بھی فنڈز دیے، جبکہ پاکستان نے مجاہدین کو ٹرین کیا۔ لیکن جب 1989 میں یہ جنگ ختم ہوئی تو پیچھے ایک نئی جنگ امریکہ چھوڑ کر چلا گیا۔ امریکہ نے افغانیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا، جبکہ پیچھے افغانستان میں سوویت یونین کے اربوں ڈالر کے ساز و سامان اور ہتھیار اطمینان سے پڑے ہوئے تھے۔ پاکستان، امریکہ اور سعودیہ بویا بستر باندھ کر اپنے گھر جا چکے تھے۔ فنڈز تو مل رہے تھے دوستوں، لیکن امن نہیں تھا۔ The historic Geneva Accord, aimed at complete withdrawal of 115,000 Soviet troops from Afghanistan within 9 months, was signed at 5 p.m. Pakistan Standard Time today. 1992 تک حالات کافی خراب ہو چکے تھے۔ قبائلی لوگ آپس میں لڑ رہے تھے کہ اب افغانستان پر حکومت کون کرے گا، اور یہ جو اتنا ساز و سامان چھوڑ کر گئے ہیں اس کے اوپر حق کس کا زیادہ ہے۔ اور تبھی 1994 میں ملا عمر کی قیادت میں ایک تنظیم طالبان نے جنم لیا۔ پھر 1996 میں طالبان نے پاکستان اور سعودیہ کی مدد سے افغانستان کے شہر کابل پر قبضہ کر لیا اور عارضی طور پر ایک پرامن حکومت قائم کر لی، لیکن حالات ویسے نہیں تھے جیسے نظر آ رہے تھے۔ 1996 میں افغانستان میں طالبان نے اسلامی حکومت نافذ کرتے ہوئے سخت پابندیاں عائد کر دی اور اپنا نیا دارالحکومت قندھار بنا دیا۔ پھر ہوا ایک ایسا حادثہ جس نے امریکہ کو تو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اسی کے ساتھ امریکہ نے نہ صرف افغانستان، پاکستان بلکہ پورے عالم اسلام اور مسلمانوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی، جس کا خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ یہ واقعہ تھا 2001 میں 9/11 کا، جس میں ایک کمرشل ایروپلین بوئنگ 747 دن دہاڑے ٹوئن ٹاورز کے ساتھ ٹکرا گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ورلڈ ٹریڈ سینٹر زمین بوس ہو گیا۔ امریکہ نے فوری طور پر القاعدہ پر الزام لگاتے ہوئے طالبان کو القاعدہ کے لیڈر اسامہ بن لادن کو اپنے سپرد کرنے کو کہا، لیکن طالبان نے اسے دینے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان دنوں اسامہ بن لادن طالبان کی پناہ میں افغانستان میں چھپا بیٹھا تھا۔ لیکن پھر امریکہ نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان میں ایک نئی جنگ کا آغاز کیا، جس میں پاکستان بھی اس کے ساتھ شامل تھا، جس جنگ کو وار آن ٹیرر کا نام دیا گیا۔ اور پھر کچھ ہی ماہ کے اندر طالبان کمزور ہو کر بکھر گئے، اور پھر 2004 میں حامد کرزائی کو افغانستان کا نیا صدر بنا دیا گیا، اور اسی طرح افغانستان کو نیا آئین بھی ملا۔ لیکن دوستوں، طالبان پھر سے متحد ہوئے، اور اس بار وہ ایسے متحد ہوئے کہ آج تک انہیں کوئی نہیں توڑ سکا۔ اس جنگ کے اثرات پاکستان میں بھی تیزی سے پھیلے۔ پاکستان میں قریب 30 لاکھ افغان ریفیوجیز امڑ آئے،
جو کہ پاکستان کو شام کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی ریفیوجی ہوسٹنگ اسٹیٹ بناتا ہے، اور اسی جنگ نے پاکستان میں نہ ختم ہونے والی دہشت گردی کی لہر کو جنم دیا، جس نے پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کر رکھ دیا۔ پہلے معیشت، پھر امن، اور آج تک ملک کی ساکھ اسی دہشت گردی کی نظر ہو گئی۔ 2003 میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل پرویز مشرف کے اوپر لگاتار 3 خودکش حملے ہوں، 2007 میں ایکس پرائم منسٹر بینظیر بھٹو کا دن دہاڑے قتل ہو، 2009 میں سری لنکن ٹیم کے اوپر حملہ ہو، جس کے بعد پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ آج تک بند ہے، یا پھر آئے دن کے بم دھماکے ہوں، پاکستان کا امن اسی طرح جاتا رہا۔ لیکن پھر دوستوں پاکستان میں اسی طرح ایک المناک سانحے نے جنم دیا۔ یہ تھا 2014 کا APS اٹیک۔ اس سانحے نے پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کو لرزا کر رکھ دیا، جس کے بعد پاکستان کی فوج اس دہشت گردی کو باقاعدہ سیریس لیا اور 20 نکاتی ایجنڈے پر مبنی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ اسی کے تحت پاکستان میں ملٹری کورٹس بھی وجود میں آئیں، جس کے بعد پاک آرمی نے اس دہشت گردی جو کہ بڑی تیزی سے پھیلی تھی اسی تیزی سے مروڑ کر رکھ دیا، اور آج الحمدللہ پاکستان کے حالات کافی بہتر ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی میں انڈیا کا بھی ہاتھ شامل رہا، جسے 2015 میں کلبھوشن یادو کو پکڑنے کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ پاکستان میں انڈیا بلوچستان کے اندر اور سندھ کے اندر بڑی اینٹی اسٹیٹک موومنٹس کے ساتھ مل کر پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ لیکن دوستوں یہ جنگ آج بھی جاری ہے، کیونکہ طالبان آج بھی افغانستان میں اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں دوستوں افغانستان کے قریب 1.25 لاکھ سے زیادہ ملٹری فورسز اور افغان سویلینز مارے گئے، اسی کے ساتھ ساتھ 3500 انٹرنیشنل فورسز، جس میں سے 2300 امریکی فورسز مارے گئے۔ پاکستان میں بھی آج تک اس جنگ میں 70,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے، جبکہ پاکستان کو $350 بلین سے زیادہ کا نقصان دیکھنے کو ملا۔ انسٹیٹیوٹ آف واٹسن کے تحت امریکہ نے افغانستان، پاکستان، شام اور عراق کی مشترکہ جنگ کے اوپر تقریباً $5.9 ٹریلین کا بجٹ خرچ کیا ہے، اور اگر اسی پیسے کو دنیا کے کسی اور ملک پر خرچ کیا جاتا تو یہ دنیا کی تیسری بڑی معیشت بنتی، جس میں سے وار آن ٹیرر میں USA نے $1 ٹریلین خرچ کیا ہے، جو کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد دنیا کی سب سے مہنگی ترین جنگ ہے۔ جبکہ طالبان آج بھی قائم و دائم ہیں، ان کے اپنے ٹریننگ کیمپس ہیں، اپنا ہی ٹیکس کلیکشن سسٹم ہے، افغانستان کی سب سے بڑی شاہراہیں بھی انہی کے ہی کنٹرول میں ہیں، اور اسی کے ساتھ افغانستان میں طالبان بڑی تیزی سے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ فی الحال تو افغانستان پر طالبان کا تقریباً 60 سے 70% قبضہ ہے، لیکن وقت جانے کہ یہ قبضہ کتنا بڑھتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ سوال بھی آپ کے ذہن میں ضرور آتا ہوگا کہ اتنا سارا پیسہ طالبان کے پاس آتا کہاں سے؟ دوستوں اس کا بھی جواب ہے، افغانستان دنیا میں افیم کاشت کرنے والا نمبر 1 کنٹری ہے، اور یہی طالبان کا بھی سورس آف انکم ہے۔ UN سیکورٹی کونسل کی رپورٹ کے حساب سے افغان طالبان ہر سال $1.5 بلین افیم کی کاشت سے کماتے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ وہ منرلز اور ٹریڈ کے تھرو بھی کماتے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان طالبان کو فنڈنگز بھی دی جاتی ہیں، جس میں سر فہرست نام پاکستان کا لیا جاتا رہا ہے، جبکہ پاکستان اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح افغانستان میں امن لا سکے، لیکن اس کے باوجود افغانستان میں ہر روز افغان سویلینز کے مارے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اور افغان طالبان کسی تحت یہ بات قبول کرنے کو راضی ہی نہیں کہ وہ افغانستان کی امریکن حامی گورنمنٹ کو قبول کریں۔ 2019 کے ایشیا فاؤنڈیشن کے سروے کے مطابق 85% افغانی طالبان کے خلاف ہیں، لیکن دوستوں افغانستان میں امریکہ کے مکمل انخلاء کے بعد ایک بہت بڑا خلا بننے جا رہا ہے، جسے اگر امن کے ساتھ پورا نہیں کیا گیا تو بے شک طالبان یا کوئی اور اسے دہشت گردی کے ذریعے پورا کرے گا۔ بہرحال دوستوں آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل نظریہ کو فالو کریں، اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ پہلے اس کا نام دا ہسٹری رکھا تھا،
جو کہ SEO کی وجہ سے مجھے کافی پرابلم فیس کرنے کو آ رہی تھی. یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کا نام تبدیل کر دیا ہے اور آج سے اس کا نام نظریہ ہے. آپ لوگوں کا سپورٹ رہا تو اسی طرح بہترین ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.